تو اسلام اور فیمنزم کی بھی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، جو کسی قسم کی بھی فلاسفی آف لائف، اسلام یا کرسچینٹی یا بدھزم یا ہندوازم یا شنٹوازم، کوئی بھی مذہب آپ لے لیں، اس کی بنیادی کور ویلیو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بھگوان کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ یا گاڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کو استوار کرنا، یہ اس کا کانشیس گول ہے. تو اس میں فیمنزم کا ہونا نہ ہونا، کسی اور آئیڈیالوجی میں یقین رکھنا نہ رکھنا، یہ امٹیریل ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ سڑک پہ جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ نماز اذان ہو رہی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. آپ ان کو زور لگا کے یہ نہیں کہہ سکتے تم بھی نماز پڑھنے جاؤ. اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ میں اللہ کے حضور جا کے کھڑا ہو رہا ہوں اور میں نے اپنا کنیکشن بنانا ہے اس کا، چاہے میں فیمنسٹ ہوں چاہے میں نہیں فیمنسٹ ہوں، اس کا کوئی تعلق، میرا نہیں خیال کہ اس کا اثر ہونا چاہیے. یعنی فیمنسٹ ویلیوز یا کچھ بیہیویئرز ایسے ہوں گے جو کانٹراڈکٹری ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے مثلا، لیکن اس کے جواز اب موجود ہیں. بہت سارے لوگ پہلے کہتے تھے کہ عورتوں کو حجاب لینا چاہیے، باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ، لیکن بہت سارے اب فلاسفرز یا بہت سارے ریلیجس تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں کافرین سڑکوں پہ پھرا کرتے تھے اور مسلمان عورتوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ نے یا ان کے بعد والوں نے کہا کہ آپ حجاب پہنا کریں تاکہ آپ کو کوئی گندی نظر سے نہ دیکھے. تو اب تو مسلمان بھائی ہیں سارے کے سارے، تو اگر نہیں بھی پہنتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اب ہمارے مسلمان بھائی اگر وہ اس طرح کے ہو جائیں جن کے اندر کافرانہ سلوک ہو تو وہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ایز سچ وہ ایک زمانے میں سلیوری جو تھی وہ پریڈامننٹ تھی اسلام میں. اب نہیں ہے، اب کوئی بھی سلیو نہیں ہوتا. اب ہم سروسز لیتے ہیں لوگوں سے، ہمارے ہاں ناکام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تنخواہ دیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، جو مرضی کریں اس پیسے سے. وہ فری ہیں جب آئیں، وہ فری ہیں جب مرضی چلے جائیں. تو وہ کانسیپٹ جو ہے اس طرح سے بدل جاتا ہے. تو عورتیں جو اپنے حقوق منوائیں گی، بہت سارے ایسے حق ہیں جو غالباً کلچرلی انگریو ہوئے ہیں، اور پتہ یہ چلے گا کہ جب وہ اپنے حقوق منوائیں گی اور کہیں گی کہ آپ نے یہاں زیادتی کی، سمجھانے والے یہ کہیں گے یا عورتوں میں سے کہ یہ زیادتی ہے، یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ عورتوں، تو ان میں سے بہت ساری ایسی مشترک باتیں نکل آئیں گی جو اسلام کے ساتھ درست ہیں اور جائز ہیں. پھر ہم ان کا کیا کریں گے؟ تو اس حساب سے تو وہ بنتی ہے بات. جی، اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جو مسلم فیمنسٹ ہیں، اسلامک فیمنزم جو مسلم ورلڈ کے اندر ہے، ان کا یہ اسٹانس ہے کہ اسلام میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جو اسلامی روایت ہے، جو لوگ اس کو لے کر آگے ریلیجن کو آئے، انہوں نے بائسنس پیدا کی اور اپنی اپ ہیلڈ رکھنے کے لیے اپنی برتری کو، تو ایسی تاریخ بھی لکھی گئی اور ایسی تفاصیل بھی کی گئیں، اور فقہ کو بھی ایسے کیا گیا کہ وہ عورت کا رول ڈسکریمنیٹری رہا اور انفیریئر رہا. لیکن جو مسلم اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں ڈسکریمنیشن نہ ہو اور روایت جس کا ماخذ اسلام ہے اس کے اندر ہی ڈسکریمنیشن آ گئی ہو. تو یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. تو اگر وہ روایت میں بھی نہیں ہے تو پھر تو اسلامک فیمنزم کا سٹانس بنتا ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو سیکولر فیمنسٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے عورت کو. تو اگر آپ کو وہ ایکوالٹی لانی ہے اور وہ ہیومن رائٹس کو پورا کرنا ہے تو آپ کو پھر ریلیجن کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا. آپ پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو مسلم فیمنسٹ کا سٹانس ہے، جو مسلم اسکالرس کا ہے، اور جو ایک اور گروپ کا ہے کہ ریلیجن ایک سائڈ پہ ہو؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ جو دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو سیکولر سو کالڈ سیکولر فیمنسٹس ہیں، جو جن کا یہ سٹانس ہے کہ یہ ایک کلچرل فنامنا ہے اور ہمیں ریلیجن کو اس میں سے نکالنا پڑے گا تب یہ جا کے ایکویشن جو ہے درست ہوگی. تو بے شمار ایسے انسٹنسز موجود ہیں جہاں پر عورتیں جو ہیں وہ ریلیجس ہیں لیکن فیمنسٹ بھی ہیں. باہر بھی ہیں ایسی عورتیں جو اپنے ریلیجن کو فالو کرتی ہیں اور یہ کوئی ایکسکلوسیو میوچلی ایکسکلوسیو کنڈیشنز نہیں ہے کہ ایک کو نکالو گے تو پھر ہی دوسرا جو ہے وہ داخل ہو سکے گا. اگر وہ کلچرل چیز ہے جو پیدا ہوئی ہے مذہب کے بعد، تو اس کلچرل نارم کو یا اس کلچرل فوک وے کو ہٹانا پڑے گا کسی نہ کسی صورت سے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوا. فرض کیا جائے کہ 300 سال پہلے یا 500 سال پہلے ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، پھر وہ اسی مذہب کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی، تو وہ تو مذہب کا حصہ نہیں ہے، وہ تو کلچر کا حصہ ہے.
تو ہاں یہاں تک بات درست ہے کہ اگر وہ کلچرل حصہ ہے اور وہ کسی طرح سے ڈیٹرمنٹل ہے عورتوں کے لیے تو پھر اس چیز کو ہٹانا پڑے گا فیمنسٹ موومنٹ کو آگے لانے کے لیے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن ایگزسٹ نہیں کرتا. ڈسکرمنیشن اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا کہ جو انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, وہ برابر ہے, وہاں پر نان ڈسکرمنیٹوری ہے. لیکن جہاں تک رولز کا تعلق ہے وہ تو ڈسکرمنیٹ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں فزیکل باڈی ہے, وہ ایک لمبا ہے, مرد جو ہوتا ہے وہ یوزلی لمبا ہوتا ہے, عورت جو ہوتی ہے وہ یوزلی چھوٹی ہوتی ہے قد میں. تو ہم قد کی بنا پہ دونوں کو ڈسکرمنیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آیا یہ ریلیجس ڈسکرمنیشن ہوگی اس طرح سے؟ میں نہیں سمجھتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک اپاہج ہے, فرض کیا جائے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, وہ اپاہج ہے, مسلمان ہے, تو ہم اس کو ڈسکرمنیٹ کریں گے بیسڈ آن ہز ہینڈی کیپ؟ ایسا تو نہیں ہے. وہ تو اس کی ایک فزیکل کنڈیشن ہے جس کے اوپر ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ دونوں برابر ہیں, کوئی ڈسکرمنیٹ. قیامت کے دن وہ اپاہج اور میں برابر ہوں گے. اگر اس نے بہتر زندگی گزاری ہوگی اور اس نے اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے مانا ہوگا تو غالباً وہ میرے سے بہتر جگہ پہ ہوگا, میں کمتر جگہ پہ ہوں گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایز سچ ڈسکرمنیٹوری اسلام کا پرسپیکٹو ہے. یعنی اسلام کی ڈیموکریسی یا کسی بھی مذہب کی, میں سمجھتا ہوں کرسچینٹی کی بھی اور جوڈائزم کی بھی اور باقی مذاہب کی بھی جس میں خدا کا کانسیپٹ جو ہے موجود ہے, وہ یہ ہے کہ خدا, ہر کوئی خدا کو شیئر کر سکتا ہے. یہ اس کی ڈیموکریسی ہے کہ آپ اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے, وہ اپاہج بھی, میں بھی, ایک عورت بھی, ایک چھوٹا بچہ بھی, ایک مولوی صاحب بھی, ایک بڑے بزرگ بھی, ہم سب کا جو سرچشمہ ہے وہ خدا ہے. ہر کوئی اس سرچشمے میں سے اپنی طرف ایک نالی بہا سکتا ہے اور وہ پانی اس میں اس کے آ سکتا ہے. یہاں پر نان ڈسکرمنیشن ہے, از نو ڈسکرمنیشن. چاہے وہ کالا ہے, گورا ہے, نیلا ہے, پیلا ہے, لال ہے, جس طرح مطلب اس کی جلد کی رنگ ہے, اونچا ہے, لمبا ہے, چھوٹا ہے, عورت ہے, مرد ہے, there is no discrimination. رولز کا جہاں تک تعلق ہے, یس, سوشل رولز. عورت دودھ پلاتی, مرد دودھ نہیں پلا سکتا, تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ ڈسکرمنیٹوری ہے. یہ تو اس کا فزیکل ایٹریبیوٹ ہے. مرد لمبا ہے وہ اس کا فزیکل ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ دیر زندہ رہتی ہیں, مرد جو ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں. ایوریج ڈفرینس جو ہے وہ رفلی about 6 years ہے. تو پھر اس ڈفرینس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ڈسکرمنیٹوری, I don't think so. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے. جی, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کی گواہی کو آدھا کہا گیا اور اس کے ساتھ ویل کی بھی ایک ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہوتی رہی, اور قوام کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ چونکہ بریڈ ونر ہے تو ایک درجہ اس کو اوپر رکھا گیا. اور نشوز بھی ایک بڑا پرٹیکولر ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت سارے مسلم جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ وائلنس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس میں کہا گیا. تو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جن کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ آدمی ایک درجہ یا اس کی برتر پوزیشن اور عورت کی کمتر ہے, ماڈرن ٹائمز میں یا آج کی جو کنٹمپریری تھاٹ ہے جس میں ہمارے پاس جو پروپوننٹس ہیں وہ مسلم فیمنسٹ ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ, اور ان کے ساتھ آدمی بھی ہیں, جیسے یو ایس اے میں ہی جیفری لینگ ہیں, تو انہوں نے عورت کی آدھی گواہی کے اوپر بڑا ڈیٹیل چیپٹر اپنی کتاب میں لکھا اور کہا کہ وہ اس وقت کی کنڈیشنز تھی جس میں وہ آدھی کہی گئی, اور اب ہم کرٹیکل تھنکنگ سے اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حالات نہیں رہے جس حالات میں اس کو آدھا کہا گیا. اور نشوز پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں آدمی کو رائٹ دیا گیا, یہ مسلم فیمنسٹ کہہ رہے ہیں, وہاں عورت کے پاس بھی ایسا کرنے کا رائٹ ہے. اور قوام میں یہ کہ اب وہ کما کے لا رہی ہے, جی بالکل, تو اور اگر وہ اس کی پارٹنر ہے کمانے میں, یا کہیں جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ اکیلی کما کے آدمی کو بھی کر رہی ہے, تو وہ سارے پوائنٹس جن کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے رہے اور ہماری اسکالرس روایتی طور پہ کہتے رہے کہ عورت جو ہے وہ کمتر ہے, اب کنٹمپریری ٹائم میں ان سب کی فیمنن پرسپیکٹو سے تفاسیر بھی ہیں اور اس کے آنسرس بھی ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ یعنی یہ وہ فلیکسیبلٹی ہے جو کہ اس چینج کے ساتھ اسلام کے اندر آئے گی. وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں یا جن کے بارے میں ہم ایک طرح سے سوچتے آئے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے, اس طرح سے نہیں ہے, وہ چیزیں تو چینج ہوں گی. اصلی سوال اسلام کی روح سے یہ ہوگا کہ چلیے مان لیا آپ کو, اب ہم آپ کما کے لانے والی ہیں اور ہم آپ کو وہ درجہ دیتے ہیں,
تو اسلام نے تو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کما کے لائی، اگر اللہ رازق ہے تو وہ تو اللہ ہی پہنچانے والا ہے ان دی اینڈ، آخر میں وہ کسی بھی بہانے سے جو ہے وہ آئے. یہ آر یو اے بیٹر مسلم، آپ بہتر مسلمان ہو گئی ہیں اس چینج کی وجہ سے. جی میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہم کنٹمپریری ٹائم میں انٹرپریٹیشنس دیکھ رہے ہیں فیمنن پرسپیکٹو سے بھی اور اسلامک فیمنزم سے، یا جو ہمارے ابھی ماڈرن اسکالرز ہیں ان کی تھنکنگ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز سے ڈفرینٹ ہے، اور وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ ویسٹ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے لرنڈ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا. تو آپ ان کی ان انٹرپریٹیشن سے اور ان کی جو ابھی ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں اس سے متفق ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ روایتی نقطہ نظر جو تھا مختلف موضوعات جو قرآن کے اندر عورت اور آدمی کے حوالے سے موجود ہیں جی وہ زیادہ اچھا تھا؟ نہیں دیکھیے ریلیونٹ زیادہ تھا. نہیں دیکھیے تمام مذاہب جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، یہ ریپڈلی بدل رہے ہیں. یہ سوشل آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ تمام دنیا میں بدل رہی ہیں، اور ان کا اثر اسلام پہ نہیں باقی مذاہب پہ بھی ہے. وہ یعنی اگر آپ کیتھولک چرچز میں جا کر ان عورتوں کی زندگی جو ساری زندگی تیاگ دیتی ہیں حضرت عیسیٰ کی محبت میں، ان کے اوپر بھی اس بات کا جو ہے وہ اثر ہے. وہ ان عورتوں کو ملتی ہیں جو رائٹس مانگتی ہیں اپنے، جو کہتی ہیں کہ جو کرسچن آئیڈیالوجی وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو اس حساب سے یہ چینج جو ہے یہ گلوبل ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. یہ کہنا کہ وہ ٹریڈیشن جو پہلے موجود تھی وہ بہتر ہے اس ٹریڈیشن سے جو اب پریزنٹ ڈے فارم میں پیدا ہو رہی ہے، یہ تو ایک ایسا جائگینٹک ایونٹ ہے جو سب کے سب کو متاثر کرے گا. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج سے غالباً 200-250 سال بعد جب ہم لوگ خلا میں چلے جائیں گے اور ہمارے گھر جو ہیں وہ چاند پہ ہوں گے، میں ایک سوال ہے تو قبلہ رخ کیسے ہوں گے؟ چاند پہ تو کوئی قبلہ نہیں موجود، اور ایک وقت دنیا گھوم کے دوسری طرف ہو جائے گی اور ایک دفعہ قبلہ ہمارے سامنے ہوگا. تو وہ ہم کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کیا ہوگا؟ تو وہ یہ تو ایک گلوبل چینج ہوگا جو ہوگا. یہ تو چھوٹی سی آپ اس چینج کی طرف زیادہ انکلائن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے چینج آئے گا ہی آئے گا، جو مرضی کر لیں میرے کہنے سے یا میری اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ چینج از گڈ، وہ تو آئے گا ہی. چینج از گڈ. یہ تو تبدیلی جو ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے یہ ہو کے رہے گی. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کہا گیا ہے ہمارا، جیسے کہتے ہیں نا وہ ڈائلیوٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اسلام کی وہ اسٹرینتھ یا وہ جو کسی بھی مذہب کی کوئی اسٹرینتھ جو ہے ویسے نہیں رہتی. وہ تمام چیزیں جو ایک جہاں سے سر چشمہ پھوٹتا ہے وہاں پاک ترین پانی ہے. جیسے وہ سر چشمہ جو ہے دریا بنتا ہے تو اس میں مٹی آلودگی زیادہ بڑھ جائے، پھر وہ سمندر جاتا ہے تو اور زیادہ آلودہ. تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ، اور اتنے سارے لوگ بلینز آف لوگ جو ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں، اور تو یہ ان دی اینڈ یہ سوسائٹل ایونٹس جو ہیں وہ رہ جائیں گے. جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستانی عورت ہے وہ اپنے کرنٹ جینڈر رول سے مطمئن ہے؟ اور اگر مطمئن نہیں ہے تو اس کا آئیڈیل کیا ہے؟ وہ اس نے خود سے کوئی آئیڈیل بنایا ہے یا مغرب کی عورت اس کا آئیڈیل ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ یعنی اس کے لیے تو ہمیں باقاعدہ اسٹریٹیفائڈ سیمپلز لینے پڑیں گے دیکھنے کے لیے کہ وہ عورتیں جو گاؤں میں رہتی ہیں یا وہ عورتیں جو رورل ایریاز میں رہتی ہیں جن کی غالباً پرسنٹیج زیادہ، ان کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ کیا ہے. کیا وہ ویسٹرن ویمن کی آئیڈیالوجیز کو پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ شاید اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے پڑھی ہوئی ہیں کہ وہ ان کے آئیڈیالوجیز. ہماری عورتیں جن کے رولس جو ہیں وہ زیادہ تر اربنائزڈ عورتیں ہیں جن کو ایکسیس ہے ویسٹ کی، یا جن کو ایکسیس ہے ان آئیڈیالوجیز کی یا ان آئیڈیاز کی جو کہ ویسٹ سے ہمارے تک پہنچتے ہیں. تو یہ تو ایک اسٹڈی ہے جس کے اندر ہمیں اسٹریٹیفیکیشن آف سیمپل سے جج کرنا پڑے گا. ہم ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس رول کے ساتھ اگری کرتی ہیں اور ایک سرٹن گول کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں جس میں وہ زیادہ سیٹسفائڈ محسوس کریں گی جب ان گولز کو کر لیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی ہے جو کہ کنفرنٹ کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے سچویشنز میں ان ڈیفیکلٹیز کو. جی میرا ذاتی یہ خیال ہے. اور ظاہر ہے کہ ڈیٹا اگر اکٹھا کیا جائے تو ہو سکتا ہے بہت
ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ویوز جو ہیں وہ ملیں ہمیں ہمارے ملک میں. جی آپ کے خیال سے مسلم ورلڈ کے اندر جو عورت کا اسٹیٹس ہے, کنٹمپریری اسٹیٹس, اس کو ڈرائیو کرنے والی فورس مذہبی ہے یا کلچرل ہے؟ میرا خیال ہے کلچرل زیادہ ہے اب زیادہ ہے اب, کیونکہ کلچر تو اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اب اویلیبلٹی آف مینی ڈفرنٹ کلچرز بھی, جو گلوبلائزیشن جو ہے یعنی وہ یوں کہنا چاہیے کلچرل فنامنا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں اب ہم اپنے اسمارٹ فونس پہ دیکھ سکتے ہیں جس سے عورتیں بھی دیکھتی ہیں, ظاہر ہے مرد بھی دیکھتے ہیں, تو وہ اس طرح سے وہ بات تو نہیں رہی ہے, بلکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر زیادہ گزر جاتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی نمازیں پوری کر سکیں. تو ظاہر ہے اس کا فرق تو پڑے گا. اس طرح سے ہماری نسبت جو ہے اسلام کے ساتھ, یا کسی بھی, اسلام ایک مذہب ہے, باقی مذاہب کے لوگ آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں جائیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم اس ڈینامینیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سنڈے کو جا کے چرچ اٹینڈ کرتے ہیں, مگر آپ ان سے پوچھیں کہ کتنا پریکٹس کرتے ہو تم اپنی کرسچینٹی کو, تو بہت منیمل ہے. ان کی پریکٹس جو ہے وہ زندگی کو گزارنے کے لیے, ایسے نہیں ہے کہ وہ یعنی آپ جائیں گے تو وہ اپنے دفتروں میں کام کر رہے ہیں, رات کو ریسرچ کرتے ہیں, رات کو 2 بجے تک رات کو فینومیناز آف دی یونیورس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کس کے پاس وقت ہے کہ وہ تہجد پڑھیں؟ وہ یعنی وہ ڈائلیوٹیو افیکٹ ہے جو کہ کورس سے ہمیں دور لے کے چلا جاتا ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جینڈر آئیڈیالوجی ہو وہ اس کے سورسز کیا ہونے چاہیے؟ ہم اگر اپنی جینڈر آئیڈیالوجی بنائیں, اس پہ کام کریں, تو اس کے سورسز ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمیں جیسے کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اپنے جینڈرز کی اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی آئیڈیالوجی بنانے کے لیے جینڈر کے. تو ایک حصہ تو کلیئر ہے کہ جیسے ویسٹ میں ہے کہ تقریباً 10% لوگ جو ہیں وہ آڈلی جینڈرڈ ہیں, ٹھیک ہے, تو باقی 90% لوگ جو ہیں وہ ریگولرلی جینڈرڈ ہیں, سس جینڈرڈ جنہیں ہم کہتے ہیں. تو اگر 90% لوگ جو ہیں وہ آدھے مرد ہیں اور آدھے عورتیں ہیں, فرض کیا جائے عورتیں پرابلی پاکستان میں ذرا زیادہ ہیں مردوں کی نسبت, تو وہ ان کے تو رول سیٹ ہیں, ان کو تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں, وہ تو ہم کہیں گے کہ یہ ہے. لیکن اس بڑے پاپولیشن کے اندر بھی اسٹریٹاز ہیں, تو ہمیں یہ اسٹڈی کرنا پڑے گا آئیڈیالوجی بنانے کے لیے کہ ایک سرٹن اسٹریٹا میں عورت کے رولز, اس کے حقوق, اس کے فرائض, اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ کس طرح کا ہے, پھر دوسرے اسٹریٹا میں کیسا ہے, پھر تیسرے میں. اسی طرح مردوں کے اسٹریٹاز ہیں. تو اگر جینڈر سے ہم صرف عورت نہیں لیتے اور جس میں مرد شامل ہے, بلکہ فیمنسٹ اسٹڈیز نے ایک جو سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ نہ صرف عورتوں کے رولز ڈیفائن ہوئے ہیں بلکہ مردوں کے رولز بھی ڈیفائن ہونے شروع ہو گئے. تو آسانی ہو گئی ہمیں یہ بتائیں. تو اور ڈفرینٹ اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ رولز جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں, اور یقیناً ان کو کرنا چاہیے. تو یہ پاکستان کی جینڈر آئیڈیالوجی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں پہلا محرک جو ہونا چاہیے وہ سیمپلنگ کا یا اسٹریٹیفیکیشن کا. اسٹریٹیفیکیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے چاہے آپ کوانٹیٹیو اسٹڈیز کریں, چاہے کوالٹیٹیو اسٹڈیز کریں, کوئی سی بھی کریں, تو ان اسٹریٹاز کے تھیمز کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے سارے تھیمز جو ہیں ان اسٹریٹاز کے اندر ایک دوسرے سے مشترک ہیں, تاکہ لارجر گروپس کو اسٹڈی کیا جا سکے, اور کتنے جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. ایک ہی مذہب ہوتا ہے, اس میں 70-72 فرقے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. تو جب تک ہم تمام فرقوں کو اسٹڈی نہیں کر لیں گے, ہماری دسترس جو ہے آئیڈیالوجی کی طرف وہ نہیں بن سکے گی. وہ تو پھر یہ نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اور آپ یہ کہتے ہیں, وہ تو جھگڑے والا مقام ہے. یہاں پر تو صرف ایک ایز اے سوشل فلاسفر یو ہیو ٹو اسٹڈی. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بوتل کے اندر بہت سارے بنٹوں کو بھر دیا جائے, کوئی لال ہے تو کوئی نیلا ہے تو کوئی پیلا ہے. تو آپ کو اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد بنانی چاہیے. پھر اس کے بیسس پہ بیہیویئرز, اس کے بیسس پہ حقوق, اس کے بیسس پہ جو 10% جینڈر ہے جس کے بارے میں ہم مشکوک رائے رکھتے ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں یا مڈل جینڈر ہیں یا کوئر جینڈرڈ ہیں یا اے جینڈرڈ ہیں, تو ان کی آئیڈیالوجی ونس اگین جیسے اسٹریٹیفیکیشن. میری ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایک ریسرچ پیپر ایک میٹا انالیسس کیا ہے, تو میں نے اسے کہا کہ تم تلاش کرو کہ کتنی قسم کے جینڈرز اس اسمال ڈیمینشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس نے دیکھنا شروع کیا, تو اس نے پہلے غالباً ایک
نیو یارک کی ایک فیس بک کا ایک گروہ تھا, اس پہ جا کے اس نے اسٹڈی کیا تو اس کو 31 قسم کی ڈفرینٹ جینڈرز جو تھے وہ ملے, جس کے اندر ڈریگ کوئینز اور اے جینڈر اور کوئر جینڈر وہ میرے پاس لکھے پڑے. تو میں نے کہا یار 31 یہ تو بہت زیادہ ہے. ہم تو اپنے ذہن میں ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ایک مرد ہوتا ہے, ایک عورت ہوتا ہے اور ایک کہیں درمیان میں ہوتا ہے, بس اتنی 3 کے قریب ہوتے ہیں. لیکن نہیں جی, مختلف ہیں. اور ظاہر ہے یہ سوشل فینومینا ہے, یعنی آپ کی بایولوجی جو ہے وہاں پر کامیاب نہیں, وہاں پر وہ اثر انداز نہیں ہوتی, کیونکہ جینڈر کی آئیڈینٹی جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ بناتی ہے. سو خواجہ سرا ہونا جو ہے اس میں ان کی بایولوجی اتنا پارٹ پلے نہیں کرتی جس طرح سے ان کے رولز کو ہم بناتے ہیں, ہم اس کی اختراع کرتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ سر میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر احمد, کہ میں ایک یو کے کی ویب سائٹ پہ گئی وہ بھی فیس ٹریبن ہے, اور لوگوں نے آپس میں باتیں کر کے, وہ یہ نہیں ہے کوئی چیٹ روم ہے یا خدا جانے جو بھی اس کا صورت تھی. تو 71 قسم کے 71 ٹائپس آف جینڈر جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان کی اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے ہے. تو پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا تم ایسے کرو, تم ایک کام کرو, ان کو تم نا سمرائز کرو, جو سنونیمس لگتے ہیں وہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دو, باوجود اس کے کہ لیبلز ڈفرینٹ ہیں, لیکن اگر ان کی کوالٹیز ایک طرح کی ہیں. ہم نے کہا تم یہ اس طرح کا میٹا انالیسس کرو. تو اس نے فائنلی یہ کہا کہ تقریباً سر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ 30 سے اوپر 32 کے قریب اس نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. ان 70-71 کو ملا کے اس نے ان کی اسٹریٹیفیکیشن ڈفرینٹ کی. پھر میں نے کہا کہ وہ فیکٹرز دیکھو کہ جن فیکٹرز کی بنیاد پر یہ لوگ مختلف ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم 3 فیکٹرز دیکھیں گے, ایک دیکھیں گے سائیکولوجیکل, ایک دیکھیں گے سوشل, اور ایک دیکھیں گے بایولوجیکل. تو ان 30-32 ڈفرینٹ اسٹریٹس کے اندر بہت تھوڑے, میں نے پرسنٹیج تو کیلکولیٹ نہیں کی, اس نے بھی نہیں کی تھی, میرا خیال ہے آئی وڈ سے مے بی کلوز ٹو اباؤٹ مے بی 6-7% ایسے تھے جو بایولوجیکلی بیسڈ تھے. باقی یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 90-95% جو تھے وہ سارے کے سارے سوشل اور سائیکولوجیکلی بیسڈ تھے. سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جینڈر کی آئیڈینٹی یا جینڈر اورینٹیشن, آف کورس جینڈر اورینٹیشن میں سیکشوالٹی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو ہے وہ سوشل ہے. اٹس اے لرنڈ فینومینا, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور بایولوجی. اگر آپ کا جسم جو ہے وہ مرد جیسا ہے, لیکن آپ کو ساری زندگی لڑکیوں کے کپڑے پہنائے گئے ہیں, یا آپ کی سہیلیاں جو ہیں وہ ساری لڑکیاں تھیں, تو آپ سوشلائز کرتے ہیں اس بیہیویئر کو اور آپ ایسے بن جاتے ہیں. بھائی ہمارا جو جینڈر نیریٹو ہے جی وہ ایک ہوموجینیس نیریٹو ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, یا ملٹیپلیسٹی آف نیریٹو پہ آپ کنونس ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیریٹو ہوموجینیس ہو ہی نہیں سکتا, یعنی سوشیولوجیکلی پاسبل نہیں ہے. جب آپ جینڈر کو لت سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے مین اینڈ ویمن کو کریں گے اور ان کے ڈفرینٹ اسٹریٹاز بنائیں گے, تو ہر کلچرل بیک گراؤنڈ میں ایک آئیڈیالوجی جنم لے گی. وہ جو جنم لے گی جو آئیڈیالوجی, اس کو آپ اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو مشترک بنا کے ایک جنرل آئیڈیالوجی بنا سکتے ہیں, وہ کبھی بھی ہوموجنس نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس میں ہیٹروجینیٹی جو ہے وہ ضرور رہے گی. ایک حصہ جو ہے وہ ایک طرح سے سوچے گا, اس کی اپنی پروکلیوٹیز ہوں گی, اس کی اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی جو کہ ڈفرینٹ ہوں گی, لیکن جنرل آئیڈیالوجی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے. لیکن یہ عقل سے بعید ہے کہ ایک ہوموجنس آئیڈیالوجی جو ہے وہ بنائی جائے, میرے خیال کے مطابق. لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہی بات کہی جاتی ہے, جب حقوق نسواں کی موومنٹ جب سے آئی ہے, اور اس پہ یہ تو دوسری بات ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر جو دوسرا ہمارا آرتھوڈاکسی کا گروپ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک آئیڈیالوجی موجود ہے جو ہمیں اسلام نے دی, اور ہماری عورت کو اسی کو فالو کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی رہنا چاہیے, بھلے وہ اربن ہے رورل ہے. تو وہ اس کلچرل ڈائیورسٹی کے ایلیمنٹ کو اگنور کرتے ہیں,
اور وہ پورے ملک کی عورت کو ایک ہی پرنسپل اور ایک ہی آئیڈیالوجی سے جو کہ ریلیجیس ہے بائنڈ کرتے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں ہم کیسے ایک ہیٹروجینیس آئیڈیالوجی کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہیٹروجینیس آئیڈیالوجی تو نہیں ہوگی. آئیڈیالوجی تو ایونچولی اس کے جو ٹیننٹس ہوں گے وہ ایک جیسے ہوں گے, لیکن اس میں ورائٹی یا انڈیویجول ڈفرینسز یا گروپ ڈفرینسز بے شمار ہوں گے. میرا ذاتی یہ خیال ہے. یہ کہنا, دیکھیے مثلا اگر ہم آئیڈیالوجی جو پاکستان کی کرسچن عورت, پاکستان کی ہندو عورت, پاکستان کی سکھ عورت, وہ تو اسلام کے دائرے سے باہر ہے, وہ بھی حقوق نسواں کے لیے مطالبہ کرے گی. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم چونکہ سکھ ہو تو, لیکن وہ کلچرلی تو ایک ڈفرینٹ ہو. اس کے بہت سارے کلچرل ویز ایسے ہی ہیں جیسے اس کی پڑوسن کے ہیں جو کہ مسلمان ہیں, اور وہ دونوں ایک ہی طرح کے حقوق جو ہیں وہ مانگ رہی ہیں. تو ایسی صورت میں ایک کو آپ دے دیں گے اور دوسری کو کہیں گے کہ نہیں تمہارے پاس, ہمارے پاس ایک ہوموجینیس یا ہوموجینس, ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی, تم اس کو فالو کرو. ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اسلام جو ہے اس طرح سے, میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہوموجینس ہو سکتا ہے. اسلام جو ہے کور ویلیوز کے اوپر ایک جیسا ہو سکتا ہے, کور آئیڈینٹیٹیز پہ ایک جیسا غالباً ہو سکتا ہے. وہ بھی میں غالباً کا لفظ استعمال کروں, لیکن کلچرل ویز, نماز پڑھنے کے طریقے, اٹھنے بیٹھنے کے آداب, یہ تمام چیزیں کلچرل ہیں. جی, اور کلچر تو ویری کرتا ہے. مطلب ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں, عرب میں توپ پہنتے ہیں, ملیشیا میں اور طرح کا لباس پہنا جاتا ہے. اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتی بات کہ پرنسپل سیم ہوتے ہیں, لیکن اس کی مینیفیسٹیشن جو اپلیکیشن ہے وہ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں اور ڈفرینٹ ٹیریٹریز میں ڈفرینٹ ہوگی. بالکل. تو ہمارا بھی ایک ملٹی ٹائم بدل جاتا ہے, وقت بدل جاتا ہے. بالکل.